ہمارے آقا و مولا علیہ السلام پر قرآن کا نزول ہوا. اس وقت سرکار غار حرا میں تھے، اور ابھی حال ہی میں کچھ لوگ بتا رہے تھے مجھ سے کہ کسی نے اقرأ بسم ربک الذی کے تحت کچھ تفسیر کسی نے بیان کی ہے. خلاصہ بیان کیا ہے کہ جب جبریل آ کر ہمارے حضور سے کہتے تھے اقرأ پڑھو اقرأ پڑھو، تو حضور نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا، پڑھنا نہیں جانتا. یہ غلط بات ہے. حضور پاک علیہ السلام اس دنیا میں اللہ کی بارگاہ سے سب کچھ سیکھ کر تشریف لائے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے اللہ کی وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا دنیا میں ہدایت کے ساتھ. خالی ہاتھ نہیں بھیجا. کیسے بھیجا؟ ہدایت کے ساتھ بھیجا اور دین حق کے ساتھ بھیجا. تو معلوم ہوا سرکار سب کچھ لے کر کے دنیا میں آئے. دنیا میں آنے کے بعد نہیں سیکھا آپ نے. دنیا میں آنے کے بعد آپ پر جو وحی نازل ہوتی تھی اس وحی کو پڑھتے بھی تھے اور لکھاتے بھی تھے. اب ایک بات اور بتا دوں آپ کو. چند صحابہ تھے جو کاتبان وحی تھے، وحی لکھنے پر مامور تھے. تو جب حضور فرماتے تھے یہ آیت لکھو تو سارے کاتب لوگ جو تھے وہ لکھنا شروع کرتے تھے. حضور دیکھتے تھے کون کیسا لکھ رہا ہے. اور کچھ لکھنے والوں کو میرے آقا نے قلم پکڑنا سکھایا. قلم سیدھا مت پکڑو، قلم تھوڑا ترچا کر کے پکڑو، لکھائی اچھی ہوگی. با جو با کا شوشہ ہے ذرا ظاہر کر کے لکھو. سین کے دندانے ظاہر کر کے لکھو. لمبی سین نہیں لکھنا، دندانے والی سین لکھنا. حضور نے میم کیسا لکھنا اس کو بتایا. کس کو بتا رہے ہیں؟ جو کاتب تھے، لکھنے والے، ماہر فن تھے، ان کو میرے آقا لکھنا سکھا رہے ہیں. تو بولو اب یہ بات کہنا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، میں لکھنا نہیں جانتا، کتنی معیوب بات ہے. اللہ کے نبی کیا جاہل بن کر آئے دنیا میں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ نبی تم کو کتاب سکھاتے ہیں، حکمت کی بات سکھاتے ہیں. یہ نبی صرف ایسے ہی نہیں ہے نام نہاد نبی معاذ اللہ، بلکہ نبی علم کے خزانے لے کر تمہارے پاس آئے ہیں. تم جو چاہو گے تمہیں نبی کے پاس سے ملے گا. تم جو پوچھنا چاہو تمہاری پوچھ پوری کی جائے گی، تمہارا سوال کا جواب دیا جائے گا. نبی ان پڑھ نہیں ہے، نبی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، ایسا نہیں ہے. نبی سب جانتے ہیں اللہ کے کرم سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ سکھا کر، سب کچھ بتا کر، علم عطا کر کے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے. لہذا یہ کہنا کہ نبی کی بارگاہ میں جب جبریل آئے تو جبریل نے کہا اقرا پڑھو، تو حضور نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھنا جانتا. یہ ترجمہ وہابیوں کا ہے، میں پڑھنا نہیں جانتا. سمجھے آپ؟ ما انا بقاری یہ ایک جملہ ہے عربی کا. ما انا میں نہیں، قاری کے معنی پڑھنے والا، میں نہیں پڑھنے والا. لفظی معنی دیکھیں تو یہ ہوئے اس کے، ما انا بقاری میں نہیں پڑھنے والا. آپ اس کو ایک جملے میں آپ سمجھیے، میں نہیں پڑھتا. تو اس کا یہ مطلب نہیں لیا جاتا کہ پڑھنا نہیں جانتا. یہاں ماشاءاللہ کئی اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں، ابھی 10ویں کا ایگزام لکھے، انٹر کا لکھے، ڈگری کا لکھے. جب ایگزام سامنے آ جاتا ہے تو ہر طالب علم اسٹڈی کرتا ہے، ٹیوشن لیتا ہے، پڑھتا ہے، محنت کرتا ہے. رات کا 1 بج رہا تھا، بچے کو صبح ایگزام لکھنا ہے اور اسٹڈی کر رہا ہے.
ماں نے دیکھا، باپ نے بھی دیکھا میرا بچہ نہ کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے، بس پڑھائی میں لگا ہوا ہے، پڑھائی میں لگا ہوا ہے، پڑھائی میں لگا ہوا ہے۔ دیکھا رات کا 1 بج رہا ہے اور واقعی ابھی 1 بج رہا ہے، تو ماں نے پکار کر کہا بیٹا کچھ کھا لو، 1 بج رہا ہے رات کا۔ بچے نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر ماں نے ٹوکا بیٹے تو تھوڑا کچھ کھا لو، کم از کم دودھ تو پی لو۔ بچہ سنتا رہا، انجان مارتا رہا۔ اس کے بعد ماں نے ڈانٹ کر کہا کچھ کھاتا کیوں نہیں ہے تو بچے نے جھڑک کے جواب دیا، حالانکہ نہیں چاہیے ایسا جواب دینا، میں نہیں کھاتا۔ کیا بولا؟ میں نہیں کھاتا۔ اچھا ٹھیک ہے، کھانا نہیں کھا، دودھ پی لے، میں نہیں پیتا۔ تو اس کا یہ مطلب تو نہیں لیتی اماں بچے کو کھانا ہی نہیں آتا، بچے کو پینا ہی نہیں آتا۔ کھانا جانتا ہے، پینا جانتا ہے، لیکن اس وقت نہیں چاہتا ہے کہ وہ کھائے پیے، کیونکہ پڑھائی ایک اہم چیز ہے، ایگزام ایک اہم چیز ہے، اس کی اسٹڈی میں لگا ہوا ہے، کھویا ہوا ہے پڑھائی میں۔ تو اللہ کے پیارے حبیب بھی اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے، اس کے ذکر و فکر میں کھوئے ہوئے تھے، اور جبریل آ کر ڈسٹرب کر رہے تھے، اقرا پڑھو، اقرا پڑھو، اقرا پڑھو۔ تو حضور نے فرمایا مانا بھی قاری، میں نہیں پڑھتا۔ سمجھے مطلب اس کا؟ یہ مطلب نہیں لینا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ قسم خدا کی، اگر اسی کو جو جملے میں نے بھی اردو میں کہے اگر عربی میں ٹرانسلیٹ کیا جائے، میں نہیں کھاتا، ماں انا بھی آکل، ماں انا بھی آکل، میں نہیں کھاتا، ماں انا بھی شارب، میں نہیں پیتا، تو ماں انا بھی قاری، میں نہیں پڑھتا۔ تو مطلب یہ کہ میں اہم کام میں لگا ہوا ہوں، اللہ کی یاد میں کھویا ہوا ہوں۔ جبریل تم آ کر کہتے ہو پڑھو پڑھو پڑھو، میں نہیں پڑھتا۔ جبریل امین نے حضور کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے پوری ملکوتی طاقت سے سینے سے سینہ ملا کر دبایا، ایسا دبایا کہ خدا کی قسم جبریل کو پسینہ آ گیا، لیکن میرے مصطفیٰ پر ایک پسینے کا بوند نہیں آیا۔ جبریل تھک گئے دبا دبا کر، لیکن حضور ان کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، اللہ کی یاد میں کھوئے ہوئے ہیں، اللہ کی یاد میں مستغرق ہیں۔ یہاں تک کہ جبریل امین نے جب رب تعالیٰ کا ذکر کیا، پوری آیت پڑھی، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ جب میرے آقا نے دیکھا میں جس کی یاد میں ہوں، جبریل بھی انہی کا نام لے رہے ہیں، جبریل بھی اسی رب کا ذکر کر رہے ہیں، تب حضور متوجہ ہوئے اور پڑھنا شروع کیا۔ ہمارے YouTube چینل حقیقی سنی دلیر قادری کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔